نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 80۔ فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیہ، بس جب وہ مایوس ہو گئے یعنی عزیز مصر کو منا کے، تو انہوں نے چپ آپس میں میٹنگ کی۔ کالا کبیرہم، کہا ان میں سے ایک بڑے نے یعنی کوئی جو عقل مند تھا یہودا وغیرہ، علم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم، کہ جو تمہارے ابا ہیں، قد اخذ علیکم موثقکم، وہ لے چکے ہیں تم سے وعدہ، من اللہ، اللہ کا پکا وعدہ، ومن قبل ما فرضتم فی یوسف، اور وہ اس سے پہلے جو تم نے سلوک کیا تھا یوسف کے ساتھ، فلن ابرح الارض، میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو، حتی یاذن لی ابی، جب تک کہ مجھے میرا ابا اجازت نہ دے دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے ابا کے پاس، فقولوا، پس اس سے کہو، یا ابانا، کہ اے ابا جان، ان ابناک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا، ہم موجود نہیں تھے، الا بما علمنا، وہ صرف جو ہمیں معلوم ہوا ہے، وما كنا للغیب حافظین، اور نہ ہی ہم غیب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بس آل القریۃ التی، پس آپ پوچھ کے دیکھو اس بستی والوں سے، کنہ فیہا، جس کے ساتھ ہم تھے، والعیر التی، اور قافلے والوں سے بھی، اقبلنا فیہا، جو جن کے ساتھ ہم آئے تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ کالا، کہا یوسف علیہ السلام نے ان کی ساری بات سننے کے بعد، بل سولت لکم، بلکہ اکسایا ہے تمہیں، انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں نے، امرن، اس کام کے لیے، فصبر جمیل، پس میں بہترین صبر کروں گا جس میں تم سے شکوہ شکایت نہیں کروں گا، عسى اللہ، ہو سکتا ہے اللہ، ان یاتیانی بہم جمیعاً، ان سب کو میرے پاس لے آئے، یعنی ایک تو حضرت یوسف، ایک حضرت وہ بنیامین، اور پھر ان کے جو تیسرے بھائی یہودا تھے ان کو بھی، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک میرا رب علم والا اور حکمت والا ہے، یعنی میرا رب جانتا ہے، باریک بین ہے، اور وہ حکمتوں سے کام کرتا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت یعقوب نے ان سے بیٹوں سے منہ پھیر لیا، وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ، اور کہا ہے افسوس یوسف کے بارے میں، وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، من الحزن، اس غم سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھر گیا۔ قالوا تاللہ، تو کہا بھائیوں نے، اس کے بیٹوں نے، اللہ کی قسم، تفتح تذکروا یوسف، آپ تو یوسف کا تذکرہ کرتے ہی رہیں گے، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ گھل جائیں یا ہلاک ہو جائیں، یعنی انہوں نے کہا جس مقصد کے لیے ہم نے یوسف کو اپنی بیچ سے نکالا تھا، آپ تو اسی کے تذکرے میں ہی، اس کے ذکر میں ہی، اس کی یاد میں ہی اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا ہلاک کر دیں گے۔ کالا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنی فریاد، اپنے غم کی اور اپنے دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی مجھے پتہ ہے یوسف زندہ ہے، اور یوسف نے جو اپنا خواب بتایا تھا اس کے مطابق وہ کہیں موجود ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا، اور تلاش کرو، من یوسف، یوسف کو، واخیہ، اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا، اور مت مایوس ہو، من روح اللہ، اللہ کی یعنی مہربانی سے، اللہ کی مہربانی سے تم لوگ مایوس مت ہو، انہ لا یئیس، بے شک نہیں مایوس ہوتے، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، مگر صرف وہ جو منکر ہوتے ہیں۔ اما داخلوا علیہ، پس جب وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس، قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، پس ہم لائے ہیں تھوڑی سی جمع پونجی، فاوفوا لنا الکیل، پس زیادہ دیں ہمیں غلہ، یعنی زیادہ تولیں غلہ، وتصدق علینا، اور ہمارے اوپر صدقہ بھی کریں، یعنی ہمارے پاس جو جمع پونجی ہے وہ بہت ہی کم ہے، آپ ہمارے پونجی بھی وہ کریں اور اپنی طرف سے بھی صدقہ اور خیرات کریں، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، حال علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تم جانتے ہو تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ، واخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم ناواقف تھے، جاہل تھے۔
نہ سمجھتے۔ کالو تو انہوں نے کہا انا کا لانتا یوسف، کیا آپ یوسف ہو؟ کالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آنا یوسف ہوں، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا، انہ من یتقی، بے شک جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ سارا وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا، اور اس کے بھائی جو کمتر ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کس وجہ سے برتر ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے تقوی کو پکڑے رکھا اور صبر کیا، سچ کے ساتھ رہے ہمیشہ۔ کالو تو بھائیوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد اثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر بہت زیادہ فضیلت دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک ہم ہی خطاوار تھے، ہم ہی قصوروار تھے، چونکہ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، یہ شیطان کی طرح اکڑ نہیں بیٹھے، تکبر نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں آگے معاف کر دیا۔ کالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، بے شک وہ تمام رحم کرنے والوں سے رحم کرنے والا ہے، بے شک وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، لے جو یہ میری قمیص، ھذا یہ، فالقوہ علی وجہ ابی، اور اس کو ڈال دو ابا کے چہرے پر، یاتی بصیرہ، کہ بینائی لوٹ آئے گی، وآتونی بأہلکم اجمعین، اور تم سارے گھر والوں کو بھی مصر میں لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا تھی قمیص؟ کیا کس وجہ سے بینائی واپس آئی؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یعنی غم میں جو ان کی بینائی چلی گئی تھی، تو جب کرتا ڈالا گیا تو ان کی پانے کی جو حرارت پیدا ہوئی جسم میں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ آنکھیں واپس کر دیں۔ تو یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ میرا رب ہی جانتا ہے، کیونکہ وہ حکمت سے بھرپور فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حکمت سے کام کیا، اور ان کی گئی ہوئی بینائی ان کی آنے کی خوشی میں اس کی حرارت اور حرکت سے واپس آ گئی۔ سبحان اللہ۔ ولما فاصلت العیر، پس جب روانہ ہوا قافلہ، کالا ابوہم، کہا ان کے ابا جان نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، انی لاجد ریحا یوسف، کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر یہ تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے۔ کالو تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو پرانے خیال میں پڑے ہوئے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، جب آ گیا خوشخبری والا، القہ علی وجہہ، پس اس نے ڈالا ابا اس کے چہرے پر یعنی وہ کرتا، فرتدہ بصیرہ، تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اللہ اکبر۔ کالا الم اقل لکم، کہا میں نہیں کہتا تھا تم سے، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ کالو تو انہوں نے کہا یا ابا نستغفر لنا، آئے ہمارے ابا جان ہمارے لیے معافی مانگے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار ہیں، ہم ہی قصوروار ہیں۔ کالا سوف استغفر لکم ربی، کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان قریب میں معافی مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بھائیوں کے اندر کیا تھا؟ بھائیوں نے معافی مانگ لی، اکڑ نہیں بیٹھے، تکبر نہیں کیا، حالانکہ ان کا گناہ بہت بڑا تھا، انہوں نے بہت قصور کیے تھے، لیکن گناہ اور غلطیاں کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ نے انہیں بخش دیا اور ان پر رحم کر دیا۔ فلما داخلوا علی یوسف آوا الیہ، جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے استقبال کے لیے آئے کھڑے تھے، انہوں نے اپنی سواری کے ساتھ اپنے باپ کو بٹھایا، ابویہ وقال ادخلوا مصر، انہوں نے کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، یعنی وہ داخل تو ہو چکے تھے، لیکن داخل ہو جاؤ مصر میں انشاءاللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا تو اب تم امن کے ساتھ اسی مصر میں ہی رہنا۔ اسی طرح جس طرح اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے لوگوں ایمان لاؤ، یعنی ایمان تو لا چکے ہوتے ہیں لیکن پورے یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا داخل ہو چکے تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اب تم یہیں رہو گے اور امن سے رہو گے۔
ورفع ابویہ علی العرش، انہوں نے اپنے ابا کو اپنے وہ جو تخت تھا اسی پر بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور سب تعظیم میں یعنی حضرت یوسف علیہ کے سامنے جھک گئے۔ یعنی یہ ایک ایسا ہی یعنی ماحول بن گیا جس سے ابا اور اماں بھی، یعنی ان کی جو ستیلی خالہ اماں تھیں، وہ بھی اپنا سر جھکا دیا انہوں نے، یعنی یہ فطری طور پر ہو گیا۔ وقالا یا اباتی، تو کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اے ابا جان، ھذا تاویل رؤیایا من قبل، یہ میرے وہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا، بے شک میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا۔ اب اس میں جتنے بھی خواب بیان ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کس طرح یہ آنے والی خوابوں کی پیشین گوئی کرتا ہے، وہ کس طرح، کیونکہ وہ کام تو ہونا ہی ہوتا ہے لیکن اللہ پہلے ہی مستقبل کی خبر دے دیتے ہیں۔ وہ اس لیے اللہ دے دیتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں جاننے والا غیب اور حاضر کا۔ اسی طرح اب اللہ مکہ کے کافروں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملا اور ان کے جنہوں نے چالیں چلیں، مکر کیے، وہ سب اس کے نیچے آ گئے۔ اب یوسف علیہ السلام کو اقتدار مل گیا، اب یہ ان کے مرہون منت ہو گئے۔ اسی طرح مکہ کے کافروں، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر آ جاؤ گے، پھر ان کی معافی کے طلبگار بنو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے گا، تو اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ ان کو تھامے رکھے گا۔ تم جو تدبیریں کر رہے ہو، جو چالیں چل رہے ہو، جو مکر کر رہے ہو، اللہ تمام علم والوں سے ایک اوپر موجود ہے جو اپنے بندوں کو کس طرح ان کی حفاظت فرماتا ہے اور کس طرح بدلہ دیتا ہے۔ وقد احسن بھی، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا، بے شک میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بھی، میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا۔ اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے نکالا قید سے، وجاء بکم من البدوی، اور تمہیں دور دراز دیہات سے لے کر آیا، من بعد، اس کے بعد، ان نازغ الشیطان بینی و بین اخواتی، شیطان نے پھوٹ ڈال دی تھی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب باریک بین ہے، باریک بینی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح باریک بینی سے کام کرتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، مصر کے بازاروں میں فروخت ہو گئے، اور پھر ادھر زلیخا کے ہاتھ میں آ گئے، اسی طرح قید خانے میں چلے گئے، پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کا اقتدار دے دیا۔ اس طرح میرا رب جو ہے وہ باریک بینی سے کام کرتا ہے، جو چاہتا ہے، بے شک وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملکی، تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، مجھے خوابوں کی تعبیر کی حقیقت تک جاننے کی تعلیم دی۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں۔ توفانی مسلم، مجھے وفات دینا مسلم فرما برداری کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملانا نیک لوگوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں غیب کی خبریں، نوحی الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اس کام کے لیے جمع تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، وہم یمکرون، اور وہ جو بھائی حضرت یوسف کے بارے میں چالیں چل رہے تھے۔ اسی طرح یہ مکہ کے جو کافر چالیں چل رہے ہیں، یہ سارا کچھ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وما اکثر الناس، اور اکثر لوگ، ولو حرصت، چاہے آپ کتنے ہی ان کے لیے حریص کیوں نہ بنے، بے مؤمنین، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کے یعنی جتنا تبلیغ کرنے کے بعد بھی ان کے اندر حسد اور بغض قائم رہا، اسی طرح یہ لوگ بھی حسد میں جل رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے جتنا بھی حریص بنیں، یہ مکہ کے بڑے بڑے لیڈر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما تسألہم علیہ من اجر، آپ ان سے کوئی فیس، کوئی اجر نہیں مانگ رہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے مگر یہ صرف نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔
ایم من آیتن کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمینوں میں یمرون علیہا یہ گزرتے ہیں ان پر سے وہم عنہا معرضون مگر ان سے اراض ہی کرتے ہیں، یعنی یہ نشانیاں بھی ان کے کچھ کام نہیں آتی۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو ایمان نہیں لاتے، وہم مشرکون مگر شرک کے ساتھ، یعنی توحید کے ساتھ نہیں شرک کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ افآمنوا ان تاتیہم غاشیۃ کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ آ جائیں ان کے پاس وہ ڈھانپ دینے والی من عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او تاتیہم الساعۃ بغتۃ یا ان پر آ جائے اچانک قیامت، وہم لا یشعرون اور انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ قل کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حاضی سبیلی یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ میں تمہیں پکارتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرت ہوں اپنی روشنی اور اپنی اس بصیرت سے، آنا میں بھی ومن اتبعنی اور وہ میرے پیروکار بھی، وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ، وما آنا من المشرکین یہ کہ میں نہیں ہوں شرک کرنے والا۔ وما ارسلنا من قبل کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جن کو بھی بھیجا آپ سے پہلے، الا رجالا نوحی مگر وہ آدمی ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، الیہم ان کی طرف، من اہل القریٰ ان کی بستی والوں میں سے اٹھایا کرتے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض کیا انہوں نے سیر نہیں کی، چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں، فینظروا کہ یہ نظارہ کرتے دیکھتے، کیف کس طرح کانا عاقبۃ الذین من قبلہم کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، والا دار الآخرات خیر للذین اتقوا اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اذ استیأس الرسول یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول اپنی قوموں سے، امتوں سے جو کافر تھیں، وظنوا اور وہ سمجھ گئے، انہم قد کذبوا کہ اب وہ یعنی جھٹلائے جا چکے ہیں، جاءہم نصرنا اس وقت ان کے پاس ہماری مدد آ جاتی ہے، یعنی انذار کرنے کے بعد بھی جب قومیں کفر کے اوپر ڈٹ جاتی ہیں تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ فنجی من نشاء پھر ہم نجات دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، والا یرد باسنا اور نہیں ہٹایا یا ٹالا جاتا ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین مجرم قوم سے، یعنی ہمارا یہی طریقہ رہا ہے، مجرم قوم سے ہم عذاب نہیں ہٹاتے۔ اسی طرح رسولوں کے ان خبردار کار دینے کے بعد دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک کو ہم بچا لیتے ہیں دوسرے پر ہمارا عذاب آ جاتا ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب اس پورے واقعے میں عبرت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ الباب کیا ہوتا ہے؟ فطرت سلیمہ ہوتی ہے جو جسم کے اندر موجود ہوتی ہے، جو فطرت سلیمہ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ما کان حدیثاً یفترا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خود سے گھڑ لی جائے، ولیکن تصدیق الذی بین یدہ لیکن یہ کنفرمیشن کرتی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی، یعنی تورات اور انجیل کی، وتفصیل کل شیء اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی، وہدن اس میں ہدایت ہے دنیا کے لیے دنیا میں پکڑنے کے لیے، ورحمت اور یہ باعث رحمت ہوگی آخرت کے لیے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ یعنی یہ قرآن دنیا میں اگر جو اس سے ہدایت پکڑے گا تو آخرت میں باعث رحمت بن جائے گا ایمان لانے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔